السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک اور بلوچستان میں افسوسناک واقعہ جس میں 9 افراد کو ضلع صوب میں شناختی کارڈ دے کر قتل کر دیا گیا۔ یقیناً اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے دلخراش واقعات میں جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، شناختی کارڈ دے کر ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ حکمران، وزیر اعلیٰ بلوچستان یا دیگر جو ذمہ داران ہیں وہ مذمت کرتے ہیں، قاتلوں کو اپنے کیفرے انجام تک پہنچانے کا عزم کرتے ہیں، پھر خاموشی چھا جاتی ہے، پھر ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ناظرین، ضلع صوب میں جو افسوسناک واقعہ ہوا اس کی گونج یقینی طور پر ہمارے میڈیا میں ہے، مگر ہمارے یہاں ایک واقعات کا تسلسل ہے۔ اب جانتے ہیں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا اور ہم نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ بھارت اس میں انوالو ہے اور بھارت آئندہ کے بھارت کے جو حمایت یافتہ دہشت گرد ہیں، اب بھی ہم یہی کہتے ہیں، ان کو ہم انجام تک پہنچائیں گے۔ مگر جو چیلنج ہے، جو بنیادی چیلنج ہے اور جو افسوسناک بات ہے، جو دلخراش حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ واقعات مسلسل رونما ہو رہے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے دیگر واقعات کا اس ویلاگ میں ذکر نہیں کریں گے، بلکہ اسپیسیفک جو شناختی کارڈ دے کے جو قتل عام کیا جاتا ہے نہتے معصوم لوگوں کا، وہ سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے واقعات کا کیوں کر سدباب نہیں کر سکے؟ ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں ان کی کارکردگی اس حوالے سے کیوں کر مثالی نہیں ہے؟ یہ ایک بڑے سوالات ہیں۔ یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے، اس میں 2 بھائیوں کا جو قتل ہوا ہے، جو اپنے والد کے انتقال پر جا رہے تھے، پنجاب کی طرف آ رہے تھے بلوچستان میں، یقیناً اس کا جو اثر ہے وہ بہت سارے جو ہمارے پاکستانی ہیں، کروڑوں پاکستانیوں نے اس کا دیا ہے۔ لوگ افسردہ بھی ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے جو اعداد و شمار ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ رواں سال یعنی کہ 2025 کے فروری میں ضلع برکان کے علاقے میں 7 افراد کو اسی طرح قتل کیا گیا۔ دہشت گرد آئے، انہوں نے شناختی کارڈ دیکھے اور پھر انہوں نے گولیاں چلا دی۔ اس سے قبل جو ہے وہ اگست 2024 میں موسیٰ خیل کے علاقے میں 22 لوگوں کو، جی ہاں 22 لوگوں کو شناختی کارڈ دے کر قتل کیا گیا۔ مختلف بسوں کو روکا گیا، اس میں سے لوگوں کو اتارا گیا اور یوں ان کا قتل عام کر دیا گیا۔ یعنی اگست میں بھی ایسا واقعہ ہوا اور اب جولائی کے بعد ایک اور مہینہ اگست آئے گا۔ مگر ہمارے ہاں جو معاملات ہیں بلوچستان میں جو مختلف پنجاب سے جانے والے لوگ ہیں، ان کی جان و مال کا جو تحفظ ہے، زندگی کا تحفظ ہے، وہ ابھی تک نہیں ہو رہا۔ اسی طرح جو رواں سال جو گزشتہ سال جو اپریل 2024 میں بھی نوشکی میں 9 مسافروں کو اسی طرح قتل کر دیا گیا۔ یہ 4-5 واقعات کا میں نے آپ کے سامنے کیا ہے احاطہ۔ اور آپ پچھلے گزشتہ سالوں میں جائیں گے تو ایسے واقعات آپ کو اور بھی ملیں گے۔ وطن عزیز کا ناظرین معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عام آدمی ہے اس کی جان و مال کا تحفظ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ کا موقف تو یہ ہے کہ یہ خواص کا ملک ہے، اشرافیہ کا یہ ملک ہے اور اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ عام آدمی جو لے مین ہے وہ بیچارہ اسی طرح قسم پرسی کے عالم میں رہ رہا ہے، اس کی داد رسی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، یقینی طور پہ ہو رہی ہے، اس میں بھارت انوالو ہے، دیگر ممالک انوالو ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس کا توڑ کیوں کرنے میں ناکام ہیں؟ دنیا ہم پر ہنستی ہوگی، دنیا ہمارا تمسخر اڑاتی ہوگی جب ہم اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے بلند و بانگ دعویٰ کرتے ہیں، تو یقیناً جو باخبر لوگ ہیں پاکستان کے حالات میں، پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، وہ یقیناً اس پر ہنستے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے۔ وقت ناظرین آ گیا ہے، ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنے جو ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ جیسے میں نے پہلے بھی اس ویلاگ میں ذکر کیا کہ ہم دہشت گردوں کی مذمت کرتے ہیں۔ جو لوگ وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر ہیں، وزیر داخلہ ہیں، دیگر وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، یقیناً ان کا جو مذمت کرنا ایک حوصلہ افزا ہے اور یہ بات درست لگتی ہے، مگر اس سے ہٹ کے بھی ان کی ذمہ داریاں، ان کی ذمہ داریاں شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہو کہ انہوں نے نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا ہے۔
انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا ہے، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو تاکہ دیگر جو لوگ ہیں وہ اس بات سے ڈریں۔ اگر ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعے کا ہم انتظار کرتے رہیں گے تو کبھی بہتری کا عمل نہیں ہوگا۔ بلا شبہ ہمارے یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، مگر یہ سوال ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں، اٹھاتے آئے ہیں کہ افغانستان میں دہشت گردی نہیں ہو رہی، ایران میں دہشت گردی نہیں ہو رہی، اسی کے ساتھ ساتھ جو بنگلہ دیش ہے وہاں پر دہشت گردی نہیں ہو رہی، ایون جو بھارت ہے، جو ہم کہتے ہیں یقینی طور پہ بھارت دہشت گردی کارروائی میں سے، مگر بھارت میں دہشت گردی کی کارروائیاں کیوں نہیں ہو رہی اور ہمارے ہاں کیوں ہو رہی ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے عوام کو، معصوم اور نہتے عوام کو، حکومت، عوام، ریاست، عوام، حکومت، یہ تمام جو ایلیمنٹس ہیں یہ کسی بھی جو ملک کے ستون ہوا کرتے ہیں۔ ریاست جو ہے وہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرتی ہے، یہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، اور پھر لوگ اس معاہدے کے احترام میں اپنے مختلف حقوق سے دستبردار ہوتے ہیں۔ یہ واقعات ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر لوگوں کا نظام، جو رائج نظام ہے، جو اس وقت سسٹم کام کر رہا ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سے اعتبار اٹھتا جائے گا اور لوگ یہ سوال اٹھاتے رہیں گے کہ جناب ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں لینے والے جو ہمارے جو محافظ، جو پولیس ہے، دیگر جو قانون نافذ ادارے ہیں، وہ کیوں کر اپنی کارکردگی مثالی نہیں بنا رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو ناظرین اجازت دیجیے، نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔